السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج 24 اگست ہے اور جمعرات کا دن ہے۔ سوالات بہت ہیں، بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ سب کے جوابات دیں۔ پوچھا گیا ہے کہ کسی کام کے لیے وظیفہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا دعا مانگنا؟ تو اس میں ہر جو وظیفہ ہوتا ہے یہ عموماً انسان کا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، اور دعا جو آدمی اللہ سے مانگتا ہے وہ بڑی چیز ہے، لہذا وظیفہ کے مقابلے میں دعا جو ہے زیادہ افضل ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ناپاک ہے تو ناپاکی کی حالت میں اگر وہ کسی چیز کو چھوئے گا، کپڑے کو یا کوئی چیز، تو وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی۔ حالانکہ ایک دم غلط بات ہے۔ ناپاک ہے ایک آدمی، وہ ایک الگ بات ہے۔ مومن جو ہے وہ اس طریقے سے ناپاک نہیں ہوتا کہ جس طریقے سے دوسری کوئی چیز ناپاک ہو۔ بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ عورتوں کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں کہ عورتیں جب جو ہے وہ اپنے عذر کے دنوں میں ہوتی ہیں تو وہ کھانا نہیں پکا سکتی یا چھو نہیں سکتی۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک صاحب نے طلاق دی ہے اور یہ بات لوگوں کو معلوم ہے کہ طلاق دے چکے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، تو میں ان کی بہن ہوں، تو کیا میں ان سے تعلق رکھوں یا ان سے تعلق منقطع کروں؟ اس سلسلے میں بہت واضح فتویٰ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے تعلق قطعی نہیں رکھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ ایک چیز فتوے میں نقل ہے کہ ایسے کہ یہاں کھانا پینا، کوئی پارٹی میں جانا، عورتوں کا ان کے یہاں جانا، یا اپنے یہاں ان کو کسی تقریب میں بلانا، لکھا ہے فتاوے میں، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔ اگر غلطی کرنے کے بعد لوگ اسی طرح اس سے ملتے جلتے رہیں گے تو وہ سمجھے گا کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، لہذا قطع تعلق کرنا چاہیے۔ سلام، حتیٰ کہ لکھا ہے سلام کلام بند کر دینا چاہیے فتوے میں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو صحابہ وہ پانی کو گرنے نہیں دیتے تھے، زمین پر اٹھا اور ہاتھ میں لے لیتے تھے اور اپنے بدنوں پہ ملتے تھے۔ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ واقعہ ایک مرتبہ ہوا ہے اور صحیح ہے، اور وہ بھی صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کفار قریش نے یہ افواہ پھیلائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں جب دیکھا تھا حالات صلح حدیبیہ کے خراب ہو رہے ہیں تو انہوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور وہ اکیلے ہو گئے ہیں اور ان سے ان کی کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ ایک افواہ پھیلائی گئی، تو اس کے بعد صحابہ نے یہ عمل کر کے کفار قریش کو دکھلایا کہ ہم اپنے نبی کو کتنا چاہتے ہیں۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک عورت 3 – 3:30 بجے دوپہر میں ناپاک ہو گئی، جبکہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا تھا 12:30 بجے۔ اب ناپاک ہونے کے بعد یہ ظہر کی نماز تو پڑھ نہیں سکتی، تو کیا جب یہ پاک ہوگی تو اس کے ذمے اس ظہر کی قضا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ظہر کی قضا نہیں ہوگی، ظہر کی نماز اس کے لیے کیا ہے؟ معاف ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جماعت سے نہیں آتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ اقامت کہے اور نماز پڑھائے، اور میں جاؤں محلے میں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ وہاں بچے بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، جس کی وجہ سے میں ایسا نہیں کرتا ہوں۔ تو پوچھا گیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ یہ ایک دم صحیح حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اور بھی ہے،
बहरहाल तिरमिज़ी शरीफ में वाज़ेह तौर पर यह हदीस मौजूद है। पूछा गया है कि नमाज पढ़ते वक्त क़याम की हालत में बाज़ लोग दोनों पैरों के दरमियान में 4 अंगुल का फासला लेकर खड़े होते हैं, क्या ऐसी कोई हदीस है? मेरे इल्म में ऐसी कोई हदीस नहीं है। ये जो खड़े होते हैं तो 4 अंगुल दरमियान में होना चाहिए। एक साहब से मैंने पूछा तो उस जुजियात पे बहुत नज़र रखते हैं, आलिम है, इंतकाल हो गया, अल्लाह उनके करीब के रहमत करे। वो कहने लगे कि ये जो निकाला गया मसला वो ये था कि सहाबा नमाज जब पढ़ते थे तो बाद लोग अपनी चप्पलें अपने पैर के बीच में रख लेते थे, तो उससे अंदाजा ये हुआ कि दोनों पैर के बीच पे कितना फासला रहा होगा, 4 अंगुल का। तो मैंने उनसे कहा कि अगर चप्पल ऐसे ऐसे रखा तो ऐसे रखने के बजाय ऐसे चप्पल 4 इंच है और अगर ऐसे ऐसे रखी जाए तो चप्पल 9 इंच होगी। वो भी नबी के ज़माने में जो चमड़े की बनती थी, बड़ी बड़ी चप्पलें होती थी। तो उस पर वो बेचारे मौलाना साहब जवाब नहीं दे सके। लिहाजा ये मसला जो है वो शरई लिहाज से मेरे इल्म में नहीं है कि कोई हदीस है। उसी के साथ साथ बाद लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि जब नमाज इनफरादी तौर पर पढ़ते हैं तो पैर क्या करते हैं, अपने 1.5 से 2 फीट तक फैला लेते हैं। ये भी किसी हदीस में नहीं है। ये जिद्दम जिद्दा में मसला हुआ कि तुमने 4 अंगुल किया तो हम 2 फीट कर देंगे। न वो हदीस से साबित है और न ये हदीस से साबित है, मेरे इल्म में नहीं है। अगर तकरीर सवाल जवाब सुनने के बाद किसी को कोई हदीस मिले तो मुझे जरूर बताएं। एक साहब ने पूछा है कि इस्लाम में 40वां मनाना कैसा है? इस्लाम में कोई भी 40वां नहीं है, न कोई बरसी है और न कोई तीजा है। ईसाल सवाब के लिए, गौर से सुन लें, ईसाल सवाब के लिए वक्त का मुतय्यन करना कतई जायज नहीं है। आपका जब दिल चाहे किसी के लिए आप ईसाल सवाब कर सकते हैं। 3 दिन के बाद करेंगे, 40 दिन के बाद करेंगे, ये कोई चीज भी जो है वो शरीयत से साबित नहीं है। पूछा गया है कि जन्मदिन मनाना क्यों मना है? अगर मैं ये कहूं कि मनाना क्यों जायज है तो क्या जवाब है भाई? अगर हम कह दें मना है, आप मना की दलील पूछ रहे, जो मना रहे दलील उसको देना चाहिए ना। ये तो उल्टा सवाल हो गया। मना होने की कई एक वजूहात हैं। मना तो नहीं है डायरेक्ट, कोई हदीस में ऐसा नहीं लिखा है कि जन्मदिन ना मनाया जाए। जन्मदिन कहते हैं बर्थडे, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? बर्थडे। बर्थडे तो हर हफ्ते होता है ना, ये तो बर्थ डेट होना चाहिए ना। डे के माने दिन के होते हैं। बच्चा दोशंबा को पैदा हुआ तो हर दोशंबा उसका बर्थडे है ना, मनाते हैं आप बर्थ डेट। तो एक तो ये गलत हो रहा है, और दूसरा ये है कि एक आदमी से ये कह दिया जाए कि कल तुमको फांसी होने वाली है, तो ये खुशी का मौका है। हर आदमी हर दिन अपनी मौत से क्या हो रहा है, करीब हो रहा है, तो इसमें खुशी किस बात की है? हम जितने दिन भी आज का दिन गुजर गया तो हम अपनी मौत से करीब हुए कि दूर हुए? अपनी मौत से करीब हुए। तो ये कोई लॉजिक नहीं बनी ना कि एक आदमी जो है मौत से करीब हो रहा है और खुशियां मना रहा है। तीसरी वजह कि ये दूसरों का तरीका है, और दूसरों के तरीके के सिलसिले में हमको कहा गया है कि मन तशब्बहा बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जो आदमी किसी कौम का तरीका अख्तियार करे, मुशाबिहत अख्तियार करे, वो उसी कौम का एक फर्द है। लिहाजा ये सब बुनियाद की वजह से मना किया जाता है। साहब ने पूछा है कि मुसलमानों के खिलाफ फैलाई गई नफरत को कैसे खत्म कर सकते हैं? सबसे पहला तरीका तो यह है कि यह मालूम किया जाए कि आखिर लोग हमसे नफरत क्यों करते हैं। अगर यह मालूम हो जाए पहले कि आखिर नफरत करने की वजह क्या है, अगर वो वजह माकूल है तो आप उसको छोड़ दीजिए। मिसाल के तौर पर रमजान का महीना आता है, आप कहते हैं रहमत का महीना है, आप गांव में 2 बजे रात से माइक ऑन कर देते हैं और पूरे लोगों को सताते हैं अपने मोहल्ले के,
تو آپ نے نفرت کا ایک انتظام کیا نا, تو آپ بند کر دیجئے اس کو, کیا ضرورت ہے. اس کے پہلے بھی بتا چکا ہوں, ایک آدمی گائے کی پوجا کرتا ہے. مجھے جہاں تک یاد آتا ہے کہ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے سورہ بقرہ میں جہاں پہ بقرہ کا ذکر ہے, تو بقرہ کے ایک معنی گائے اور بیل دونوں کے ہوتے ہیں. آپ کو بتایا گیا ہے کہ بقرہ کے معنی ہمیشہ کیا ہوتا ہے, گائے کا ہوتا ہے, اور لیکن بقرہ کے ایک معنی کیا ہے, اس میں جنس مان لیا جاتا ہے, تو بیل بھی مانا جا سکتا ہے. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے غالباً بیان القرآن میں اس وجہ سے کہ گائے کے ذبح کرنے کا ذکر ہے, اور یہاں اس دیش میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں جن کی آستھا ہے, لہذا انہوں نے وہاں پہ گائے کا ترجمہ کرنے کے بجائے بیل کا ترجمہ کیا ہے تاکہ ان کو تکلیف نہیں پہنچے. تو ایک آدمی گائے کو چومتا ہے اور آپ گائے کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, گائے کھانا جائز ہے, کھا رہے ہیں, لیکن گوشت آپ لے جا کر کے اپنی دکان پر ٹانگتے ہیں ایسا کہ ہر گزرنے والے کو نظر آتا ہے. جس نے اپنے ماتا سمجھ کر چوما ہے, وہ جب ادھر سے گزرتا ہے اور دکان پہ دیکھتا ہے کہ گائے ٹنگی ہوئی ہے, آپ بتائیے کہ اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ اس کو بند کریں, گوشت کھانا نہیں بند کریں, طریقہ بند کریں. یہ گوشت کھانا بند کر دیں گے تو پھر مسلمان بھی نہیں رہ جائیں گے. وہی دو چار صفت تو باقی مسلمان رہنے کی, وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو کم سے کم اس کو برقرار رکھیں. تو آپ دیکھیں اسی ہبلی شہر میں سور کا گوشت بھی بکتا ہے, لیکن 90% مسلمانوں کو بلکہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ کہاں بکتا ہے. کیوں؟ وہ کبھی بھی اپنی دکان ایسے چوراہے پر ٹانگ کر نہیں بیچتے ہیں, چھپ کر بیچتے ہیں. کیوں بیچتے ہیں؟ حالانکہ یہ جمہوری ملک ہے, ان کو بھی اختیار ہے, ان کو بھی اختیار ہے کہ وہ بھی بیچیں, لیکن وہ جانتے ہیں کہ سور بہت سے لوگ نہیں کھاتے ہیں, مسلمان نہیں کھاتے ہیں, غیر مسلم ایک بڑی تعداد نہیں کھاتی ہے. وہ ہمارا احترام کرتے ہیں. کم سے کم اگر اپنی بدھی کام نہیں کرتی ہے تو انہی سے بدھی لے لے, کچھ انہی کی عقل لے کر کے سمجھ میں آ جائے کہ اس طریقے سے اخلاق ہونا چاہیے. تو نفرت جس وجہ سے پھیل رہی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. تیسری چیز, نفرت ختم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. ہم آپ کو اپنے پریکٹیکلی بات بتاتے ہیں. ہم اس شہر کے رہنے والے ہیں جہاں پر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ حساس شہر ہے ایودھیا. آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب بابری مسجد کا سانحہ پیش آیا, بہت ہنگامہ ہوا ہمارے علاقے میں. ہم لوگوں نے طے کیا کہ ایک سوسائٹی بنائی جائے گی اور خدمت خلق کریں گے سب کے ساتھ, ہندو مسلم سب کے ساتھ. نتیجہ یہ نکلا آج کہ اگر ہماری گاڑی معلوم ہو جائے مولانا صاحب کی گاڑی کھڑی ہے تو لوگ آ کر کے اس کو چومتے بھی ہیں. ہم چاہے بیٹھے رہے گاڑی میں, نہیں بیٹھے رہے. ایک مرتبہ ہمارے اسکول کی بس ایک غیر مسلم برہمن کے گاؤں میں چوراہے سے ٹکرا گئی ایک موٹر سائیکل والے سے. کونے پہ ایک پان والا بیٹھا ہوا تھا. اب وہ دیکھا انہوں نے کہ یہ مسلمان ہے ڈرائیور, اور بس بھی اسکول جو ہے وہ مسلم اسکول ہے, تو لوگ اس کو مارنا چاہے. وہ پان والا دوڑ کر کے آیا, ڈرائیور کے پاس کھڑا ہو گیا, اسی گاؤں کا تھا. اس نے کہا آپ کو معلوم ہے کس کی بس ہے, کس اسکول کی بس ہے معلوم ہے؟ کہا نہیں. کہا وہی مولانا صاحب کی بس ہے جو غریبوں کو کمبل بانٹتے ہیں. اور ایک آدمی نے ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھایا اس ڈرائیور کے اوپر. خدمت خلق لوگوں کے دلوں سے نفرت کیا کرتی ہے, نکال دیتی ہے. خدمت خلق کیا جائے. اور آخری چیز, اور بہت لمبی بات ہے, ایک بات اور بتا دیتے ہیں کہ جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے مسلمان کیسے زندگی گزارے, آپ جہاں رہیں, دکان آپ کی ہے, آپ جاب کرتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں, آپ بس میں بیٹھے ہیں, ٹرین میں بیٹھے ہیں, آپ اسلامی طریقے سے وہاں پر چلتے رہیے, سب آپ سے پیار کریں گے. ہم آپ کو چھوٹی سی بات بتائیں, ہم بہت سفر کرتے ہیں, آپ لوگوں کو معلوم ہے. ابھی جیسے ہم سیکنڈ اے سی میں رہتے ہیں زیادہ تر. ایک آدمی آیا, اور ہمیشہ ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ کبھی کبھی ہوتا, ہمیشہ ہوتا ہے. آیا, اب اس کے ساتھ کوئی عورت ہے, بوڑھا آدمی ہے, اب وہ بیچارہ اپنا سامان نہیں رکھ پا رہا ہے سیٹ کے نیچے, وزن ہے. ہمارا کوئی آدمی جو ساتھ میں رہتا ہے وہ اٹھایا, کہ آپ بیٹھ جائیے, ہم رکھ دیتے ہیں.
ہم اس کے بعد اس کے ساتھ 40 گھنٹہ سفر کرتے ہیں. وہ اس ایک رکھے ہوئے سامان کا اتنا احترام کرتا ہے کہ یہاں سے وہاں تک وہ ہمارے ساتھ نہایت شرافت کے ساتھ جاتا ہے. پہنچتے ہی ہم اپنی بات بتا رہے ہیں، پریکٹیکلی بات. میں آپ کو معلوم ہے کہ میں نظریاتی گفتگو کم کرتا ہوں، عملی شکل میں. ہم پہنچتے ہی کچرے کی تھیلی اپنے بیگ میں رکھتے ہیں اور گاڑی میں کچرے کی تھیلی ٹرین میں لگا دیتے ہیں. ان چاروں آدمی سے بتا دیتے ہیں، 2 ہم رہتے ہیں عموماً، 2 وہ رہتے ہیں. ان سے بتا دیتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ گندگی ہم لوگ نہیں پھیلائیں گے اور اس کچرے کے میں ڈالیں گے. کتنا بڑا کام ہے. کچھ سب کو آرام، ہم کو بھی آرام ملے گا نا. پورا وہ علاقہ صاف رہے گا، یہاں سے وہاں تک، دلی تک، لکھنؤ تک، جہاں تک بھی ہم جائیں گے ایک دم ذرہ برابر ہمارے کوچ میں گندگی نہیں ہوگی. اور وہ بھر جاتا ہے، پھر ہم اس کو اٹھوا کر کے پھینکوا دیتے ہیں. یہ سب چیز ہے جو آپ نفرت کو ختم کر سکتے ہیں، اور اس میں ہر فرد کو کام کرنا پڑے گا. یہ صرف فلاں سنستھا، فلاں سوسائٹی نہیں، ہر آدمی کو اسلامی طریقے پر رہنا سیکھ لے. کتنا اخلاق کے مقابلے میں کوئی نفرت کر ہی نہیں سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک یہودی سے جنگ ہو رہی تھی. آپ کو معلوم ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی ایکسٹرا آرڈنری بہادر آدمی ہیں. تو انہوں نے ان کو پٹک دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کو پٹک دیا. وہ جب دیکھا کہ انہوں نے پٹک دیا اور وہ خنجر نکالا تو حضرت علی کے اوپر اس نے تھوک دیا منہ پر. مجھے لگا آپ تو مر ہی جا رہے ہیں، کم سے کم بے عزت کر دیں ان کو. تھوک دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تھوکا تو اس کو چھوڑ دیا. وہ بہت حیران کہ یار یہ تو ایک دم جب قابض ہو گیا تو اس نے چھوڑ دیا. تو پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے کہا کہ جب میں نے خنجر نکالا تھا تو تم اسلام دشمن تھے اور میں اسلام دشمن سے جہاد کر رہا تھا، لیکن جب تم نے تھوکا نا تو میرا ذاتی غصہ ہو گیا، اور تھوک کے بدلے میں ہم کسی کو قتل نہیں کر سکتے تھے، ہم آپ کے اوپر تھوک سکتے، اس لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا. جو اتنے دن سے لگاتار اسلام قبول نہیں کر رہا تھا، تلوار نہیں جھکا سکی، لیکن ایک اچھے اخلاق نے کیا کر دیا، اس کو جھکا دیا اور اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. سمجھے؟ یہ اخلاق آپ لوگوں کو پیش کرنا ہے. تب بھارت میں نفرت کا ماحول کیا ہوگا؟ ختم ہو. ہر جگہ، ہر وقت، ہر لمحے آتا ہے اخلاق کا. ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، میں بہت کئی مرتبہ بتاتا رہتا ہوں. یہ روڈ بن رہی ہے، اب تقریباً 3 مہینہ ہو گیا. جب اس نے وہاں سے بنانا شروع کیا تو پل کے پاس ابھی روڈ بن ہی رہا تھا تو لوگ اسی پر چلنے لگے. تو اس نے کیا کیا کہ جہاں سے نئی روڈ بنی تھی وہاں پر اس نے لا کر کے بہت سارا کنکریٹ ڈال دیا کہ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکیں. اب بن کر کے 2 مہینہ ہو گیا. وہ بن کر کے ان کو یاد بھی نہیں کہ ہم نے وہاں روڈ بلاک کر رکھا ہے. کوئی اس کو صاف نہیں کیا. بتا رہا ہوں آپ کو، سب گزرتے 3 مہینے سے تو ہزاروں لوگ گزرے ہوں گے نا. میں نے دیکھا کہ یہ سب کو تکلیف ہو رہی ہے، سب کو تکلیف ہو رہی ہے. میں نے بھیجا یہاں سے حارث میاں کو، جاؤ لیبر لے کر کے اور اس کو پورا صاف کرو تاکہ جو لوگ گزر رہے ہیں ان کو تکلیف نہیں پہنچے. وہ گئے، وہ اتنا سخت ہو گیا تھا پتھر کہ وہ نہیں ہو سکا. پھر میں نے ان سے کہا کہ JCB والے سے بات کرو. وہ JCB والے نے کہا ہم 500 روپے لیں گے. انہوں نے اس سے پھر نہیں کرایا. پھر ہم گئے، ہم نے JCB والے سے کہا کہ یہ راستے میں سب کو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ میری طرف سے اس کو ہٹا دیں اور یہ 200 روپے آپ کو میں انعام دیتا ہوں. میں نے 200 روپے اس کو دیے اور اس نے ایک مرتبہ صرف اٹھا کے لے آ کر کے پھینک دیا. راستہ کلیئر ہو گیا. پیٹرول پمپ پہ آگے میں نے پھر یہاں سے عباد الرحمان صاحب کو بھیجا. یہ سب میں کرتا رہتا ہوں، ایسے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ سوچتے ہیں کہ مولانا صاحب صرف تقریر کرتے رہتے ہیں. ان کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو وہ صاف ہوا کہ نہیں، راستہ صاف ہوا. وہ جو JCB والا تھا اس نے پیٹرول پمپ پہ جا کر کے ڈیزل بھرایا اور اس نے بتایا کہ وہ جو کالج چلتا ہے نا اس کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے یہ صاف کروایا ہے. 3 مہینے سے سب گزر رہے ہیں، مسلمان ہندو، لیکن آپ ایسا کام کریں کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت ختم ہو. 1-2 چیز نہیں ہے، میں ابھی بولتا رہوں گا، ہزاروں چیز میں بولتا رہوں گا.
یہ کرنے کی ضرورت ہے، تب بھارت میں نفرت ختم ہوگی. بات میری سمجھے؟ پوچھا گیا ہے کہ شادی کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر جو چیزیں کی جاتی ہیں اس کو لوگ عموماً رسم کہتے ہیں، اور غمی کے موقع پہ جو چیزیں کی جاتی ہیں عموماً بدعت ہوتی ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ جملہ اصل میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں یہ بات لکھی ہے کہ یہ پہچانا جا سکتا ہے کہ شادی وغیرہ کے موقع پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بطور ثواب کے نہیں ہوتی ہیں، لہذا وہ رسمیں ہیں. رسموں کا گناہ ہوتا ہے. رسمیں گناہ کب ہوتی ہیں یہ ایک ٹاپک ہے. کبھی زندگی رہی تو ہم نے بات کی ہے، نیٹ پر ہماری تقریر بھی ہے. اور جب غمی کے موقع پہ جو چیزیں کی جاتی ہیں، مثال کے طور پر آپ قبرستان چلے جائیے، لوگ دفن کرتے ہیں. ہر علاقے میں الگ الگ طریقہ ہے اور سب ثواب سمجھ کر رہے ہیں. کبھی لے کر کے ڈھیلا لے کر آتے ہیں، سب لوگ اس پہ کل پڑتے ہیں، کبھی جو کبھی سونپ ڈال کر کے، نہیں جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لہذا غمی کے موقع پر زیادہ چیزیں بدعت ہوتی ہیں، اور خوشی کے موقع پہ جو ہوتی ہیں وہ رسم ہوتی ہیں. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ رسم گناہ نہیں ہوتی، رسمیں بھی گناہ ہوتی ہیں. ایک صاحب نے بدعت کے بارے میں پوچھا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں، خاص کر دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ، غور سے سنیے گا اس سوال کو، دیوبندی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو بھی نیا کام کیا جاتا ہے وہ بدعت ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ مدرسہ بناتے ہیں. حضور کے زمانے میں مدرسہ کہاں بنتا تھا؟ مدرسہ کہاں ہوتا تھا؟ مسجد نبی میں ایک چبوترا تھا، وہاں بیٹھ کر کے سب لوگ پڑھ لیتے تھے. تو مسجد کے علاوہ جو تعمیر، یہ بھی آپ نے نیا کام کیا ہے. ایک جملہ بول رہا ہوں، غور سے سنیے گا. دین میں کام کرنا الگ ہے، دین کے لیے کام کرنا الگ ہے. کیا بولا؟ دین میں اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے کہ من احدث فی امرنا فی امرنا کا، دین میں جو آدمی کام کرے وہ بدعت ہے. ہم نے دین کے لیے کیا ہے. مثال کے طور پر درس و تدریس تو سنت سے ثابت ہے نا. درس و تدریس کے لیے مدرسہ بنایا گیا ہے، دین میں نہیں بنایا گیا ہے. دونوں میں فرق سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آپ اس جملے کو یاد رکھیں. اور یہ مجھے یاد آتا ہے جہاں تک کہ یہ بات، یہ جو میں جملہ بولا، یہ دارالعلوم دیوبند کے ہمارے مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کبھی درس میں یہ بات کہی تھی جو مجھے یاد آئی کہ دین کے لیے ہونا الگ ہے اور دین میں ہونا الگ ہے. بدعت کب ہوتا ہے؟ جب دین میں ہوتا ہے. سمجھے نہیں؟ سمجھا پائے گا نہیں اپنی بات کو؟ ہاں. پوچھا گیا ہے لوگ آخرت سے غافل کیوں ہیں اور آخرت کی فکر کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، آخرت غیر محسوس چیز ہے. غیر محسوس سمجھتے ہیں؟ آپ کو آگ کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے کہ اگر اس کو چھوئیں گے تو کیا ہے؟ جل جائیں گے. جا کر کے چھوتے ہیں کبھی؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے چھوئیں گے جل جائیں گے. آخرت کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، جہنم ایسی ہے، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، وہ آپ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، محسوس نہیں ہو پا رہا ہے. تو غیر محسوس چیز کے لیے محسوس کرنے کے ٹرک استعمال کرنا چاہیے. وہ جب ہوگی نا تب جا کر کے آخرت آئے گی. ایک وجہ یہ ہے غافل ہونے کی. دوسری وجہ یہ ہے کہ جس میں نوجوان آپ لوگ زیادہ شامل ہیں کہ گناہ کرتے ہیں اس امید پر کہ کل توبہ کر لیں گے. اس وجہ سے آخرت کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. اپنی زندگی میں ہم یہ امید کر کے کہ کل توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے. جیسے ایک آدمی شوگر کا مریض ہوتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میٹھا ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، لیکن پھر سوچتا ہے کہ وہ ٹیبلٹ رکھا ہوا ہے نا، ابھی کھا لیتے ہیں میٹھا، بعد میں ٹیبلٹ کھا لیں گے. اس امید پر بیچارہ کیا کرتا ہے، وہ میٹھا بھی اس کے لیے زہر ہے نا، نقصان دہ ہے، لیکن ٹیبلٹ کی امید پر مٹھائی کھا لیتا ہے. تو آئیڈیا تو برا نہیں ہے بھئی. اللہ نے توبہ کا ٹیبلٹ رکھا ہے تو وہ توبہ کی امید پر گناہ کر رہا ہے. آئیڈیا برا نہیں ہے، لاجیکل آئیڈیا ہے. اس میں پرابلم کیا ہے
کہ اگر توبہ کی توفیق نہیں ہوئی تو کیا ہوگا. یہ بھی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ توبہ قبول نہیں ہوئی تو کیا ہوگا. ہم جس دوا پہ مٹھائی کھائے وہ دوا سوٹ ہی نہیں کی اور ہم مر گئے. اس امید پر کھایا تھا کہ دوا کھا لیں گے اور دوا کام کر جائے گی، دوا نے کام ہی نہیں کیا. ایک آدمی کو میں نے ایک جھاپڑ کھینچ کے مارا. آپ پوچھتے کیوں مارا؟ میں نے کہا اس لیے مارا ہے کہ تاکہ میں تم کو سوری بولوں. صحیح آئیڈیا ہے. سوری لفظ کس لیے ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے آپ سوری بول دیں. یہ کیا بات ہوئی کہ جان بوجھ کر کے مارا گیا اور جب پوچھا گیا مارا کیوں بھیا؟ مارا اس لیے تاکہ سوری بولیں. اللہ نے اگر توبہ کا ٹیبلٹ رکھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہونا کر کے گناہ کریں تاکہ توبہ کریں. یہ تو غلط آئیڈیا ہو گیا نا. وصیت العرفان ایک پرچہ نکلتا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، ہمارے یہاں بھی آتا تھا، الہ آباد سے نکلتا تھا، شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد. تو اس میں ایک واقعہ لکھا تھا، بہت بچپن میں نے پڑھا تھا، کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں. تو اس میں یہ ایک مثال دی تھی کہ ایک مرہم آتا ہے، آلمنٹ جسے کہتے ہیں آپ، جس کا نام ہے برنال. جل جائے تو لگا لے. اب بچے کو معلوم ہو گیا کہ امی نے گھر میں برنال رکھا ہے. اب جان بوجھ کر کے جا کر کے چولہے میں ہاتھ ڈال دیا. امی پوچھا کیوں بیٹا ایسا کیے؟ نہیں برنال رکھا تھا اس لیے میں ہاتھ ڈالا. یہ صحیح کیا اس نے. بھئی برنال امی لائی تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی جل جائے تو برنال استعمال کر لے. تم نے جان بوجھ کر کے ہاتھ جلا دیا اور جب پوچھا جا رہا ہے کہ کیوں جلایا تو کیوں؟ کیونکہ امی برنال رکھے ہوئے تھی. تو اللہ نے اگر توبہ جیسا برنال رکھا تھا تو اس کا یہ مطلب تھوڑے تک جان بوجھ کر گناہ کیا جائے. اس امید پر لوگ کیا ہے آخرت سے غفلت میں ہیں. اور کچھ لوگ اس امید پر ہیں کہ گھر میں حافظ صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، چاچا بھی حافظ ہیں، فلاں مولانا صاحب ہیں، اور کوئی نہ کوئی تو اپنا پوا لگا دے گا وہاں اور معاملہ پار ہو جائے گا. اس چکر میں بہت سے لوگ ہیں. ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دن پہلے کی بات ہے، سارے بھائی بہن، تو ایسے بات ہونے لگی تو ایک بھائی کہنے لگا ارے بھیا اپنے کو کیا چنتا ہے؟ ہم نے کہا کیوں؟ ارے کہ ابا عالم ہے، چاچا عالم ہے، تایا عالم ہے، آپ عالم ہے، بڑا بھائی عالم ہے، چھوٹا بھائی عالم، کوئی نہ کوئی کام آ جائے گا یار. اس چکر میں کتنے والدین بچوں کو حافظ اسی چکر میں بنا رہے ہیں کہ ہم تو چلو جیسے تیسے ہیں، یہ بن جائے گا اور اپنا بیڑا کیا ہو جائے گا؟ پار ہو جائے گا. اس چکر میں بنا رہے ہیں. یہ سارے چکر چل سکتے ہیں، ایسا نہیں، حدیث میں ہے، لیکن اتنا چکر نہ چلاؤ کہ سامنے والا تمہارے لیے وہاں پر سفارش کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. ایسا چکر نہیں چلائیے. اس وجہ سے لوگ آخرت سے غفلت میں ہیں. واللہ اعلم. قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ انما هذه الحیات الدنیا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. تو اللہ نے کہا ہے کہ میں جو بتا رہا ہوں کہ آخرت ہے، انما هذه الحیات الدنیا لہو ولعب، یہ دنیا بیکار ہے، اصل آخرت ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ کاش یہ بات تم کو سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ خود سمجھ رہا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. ایک تو گرچہ خطاب یہ مشرکین سے ہے، مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ آخرت سمجھ لو، لیکن جو لوگ سمجھ چکا ہے اس کے باوجود وہ نہ سمجھے تو اور بڑی بات ہو گئی نا. بھئی ایک آدمی آخرت ہی نہیں مانتا، اس کو تو یہ کہنا آسان ہو گیا کہ لو کانوا یعلمون، لیکن جو مان چکا ہے وہ بھی لو کانوا یعلمون کی لسٹ میں داخل ہو جائے تو کتنا بڑا مسئلہ ہے. سمجھے نہیں؟ بہرحال ایک صاحب نے اور پوچھا ہے، قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے یعلمون ما تفعلون، فرشتے وہ سب چیزیں جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. یہاں لکھا ہی نہیں سب کچھ جانتے ہیں، اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے ان کو جنایا ہے. فرشتے سب کچھ نہیں جانتے ہیں. ایک حدیث ہے، فرشتے اگر سب کچھ جانتے تو آدم علیہ السلام کے پیدائش کے وقت یہ کیوں کہتے کہ اللہ ان کو کیوں پیدا کر رہے ہو؟ اگر ان کو معلوم ہے کہ اللہ ہر حال میں پیدا ہی کرے گا تو اللہ سے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آدم کو کیوں پیدا کر رہے ہو؟ اس لیے ان کو نہیں معلوم تھا. جب وہ حدیث جس میں وہ بزرگ کو کہا گیا پہلے پٹکو، پچھلے ہفتے آئی تھی بات نا، کہ پورا گاؤں برباد ہو گیا، وہ صاحب مصلی ہی نہیں چھوڑ رہے تھے، اللہ 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 اللہ.
جب اللہ نے کہا پورے گاؤں کو عذاب کے طور پہ پلٹ دو تو جبریل وہ فرشتے نے کیا کہا کہ اللہ ایک بندہ ایسا ہے جو مصلی ہی نہیں چھوڑتا, تو اللہ نے کہا پہلے اس کو پٹکو. تو وہ کہاں جانتے تھے سب کچھ؟ اگر وہ جانتے تو یہ کیوں پوچھتے یہ صاحب ان کو بھی پٹکنا ہے کیا؟ فرشتہ اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ اس کو بتاتا ہے. پوچھا گیا کیا جس مسجد میں 5 وقتہ نماز نہ ہوتی ہو اس میں جمعہ بھی نہیں پڑھا جا سکتا؟ دیکھیں جمعہ کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ 5 وقتہ نہیں, یہ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ 5 وقتہ نماز. جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہیں, اسے بھلے ایک وقت کی نماز نہ ہوتی ہو کچھ بھی نہیں, پھر بھی جمعہ پڑھا جا سکتا ہے. جب جمعہ میدان میں پڑھا جا سکتا ہے وہاں اذان ہوتی کیا؟ 5 وقتہ نماز ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی. جب اجتماع ہوتا ہے تو وہاں جمعہ پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں, وہ میدان میں 5 وقت روزانہ نماز ہوتی رہتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک آدمی نے حج کیا, جس وقت حج کیا اس وقت اس کے اوپر حج فرض نہیں تھا. میری ہی مثال لے لیجئے, میں نے سب سے پہلے جب حج کیا تو میرے اوپر حج فرض نہیں تھا, 1990 کی بات ہے. تو اب اس کے بعد میرے اوپر حج فرض ہو گیا. تو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جو پہلا حج کیا گیا اس وقت تو حج فرض ہی نہیں تھا, اب میرے پاس پیسہ آ گیا تو مجھے اب دوبارہ حج کرنا جانا ضروری ہے کیونکہ فرض ہو گیا ہے. وہ جو آپ نے حج کر لیا, اگر اس وقت آپ نے اس حج کی نیت نفل نہیں کی ہے تو آپ کا حج فرض ادا ہو گیا, کیونکہ آپ وہاں داخل ہوئے ایام حج میں, آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا. اب زندگی میں جو بھی آپ حج کریں گے وہ سارے کے سارے نفل ہوں گے. بھلے آپ لوگ سمجھتے ہیں اپنا پیسہ لگاؤ تب حج فرض ہوتا ہے, آپ کو ہوا اڑا کے پہنچا دے ان دنوں میں تو بھی آپ کا حج ہو جائے گا. پیسہ لگانا کوئی ضروری نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ ایک رشتہ آیا ہے میری بہن کا, لڑکا انجینئر ہے جبکہ ان کے باپ صاحب انشورنس کمپنی میں کام کرتے تھے اور اب ان کو پینشن ملتی ہے, تو کیا ایسے گھر میں رشتہ کیا جا سکتا ہے؟ لڑکا تھوڑے انشورنس کمپنی میں کام کر رہا ہے, زیادہ رشتہ کیا جا سکتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ عورت کا جماعت میں جانا کیسا ہے؟ شرعی عذر کے ساتھ بھی جا سکتی ہے. اچھا, عورت بازار جاتی ہے تو نہیں پوچھتے ہیں کہ جانا جائز ہے کہ نہ جائز. عورت کالج جاتی ہے تب نہیں پوچھتے ہیں کہ کالج جانا جائز ہے کہ نہ جائز. اگر عورت کالج جا سکتی ہے, بازار جا سکتی ہے, اور جب عورت جاتی ہے کالج اور بازار تو اس وقت بھی کبھی کبھی وہ ناپاک ہوتی پھر بھی جاتی ہے. جماعت میں تو اتنے شرائط ہیں کہ محرم ہو تو جہاں جائیں وہاں پردے کا انتظام ہو, اتنے شرائط ہیں, لہذا جا سکتی, اس میں کیا پرابلم ہے؟ گرچہ دارالعلوم کا اور مظاہر العلوم کا فتویٰ اس کے خلاف ہے کہ نہیں جانا چاہیے عورت کو. بہرحال میری سمجھ سے جو ہے وہ اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے. جب وہ تمام شرعی شرائط کو پورا کر رہی ہیں, کالج جانے میں کوئی پابندی نہیں ہے, تو دین کے کام کرنے میں کیوں پابندی؟ پوچھا گیا ہے کیا لڑکے کے عقیقے میں ایک جانور بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے بات سمجھ لے, عقیقہ واجب نہیں ہے. عقیقہ کرنا واجب نہیں ہے, عقیقہ سنت ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو طاقت اللہ نے دی ہے تو آپ 2 بکرے لڑکے کے لیے اور 1 بکرا بکری دونوں ہو سکتا ہے. یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں بکرا ہی ہونا چاہیے, بکری نہیں ہونی چاہیے. 1 جانور لڑکی کے لیے اور 2 جانور, یہ سنت ہے. ایک آدمی کی طاقت نہیں ہے عقیقہ نہ کرے, کوئی گناہ نہیں ہے. ایک آدمی کی طاقت لڑکے کے لیے 1 ہی جانور کرنے کی, 1 جانور کر دے تو بھی عقیقہ ہو جائے گا. پوچھا گیا کیا سوتیلی والدہ کی لڑکی جو پہلے شوہر سے ہے میں اس سے شادی کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ یہ بات سمجھ لیں. مطلب میرے والد نے دوسری شادی کی, وہ جو دوسری عورت سے شادی کیا اس کا پہلے شوہر سے ایک لڑکی ہے. اب وہ لڑکی کو لے کر کے آئی, ہماری سوتیلی ماں بن گئی. ہمارے والد نے شادی کر لیا, ہماری سوتیلی ماں بن گئی. تو کیا میں اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس لڑکی کے ماں باپ دوسرے, ہمارے ماں باپ دوسرے, تو محرم ہوئے ہی نہیں, لہذا شادی ہو سکتی ہے. پوچھا گیا ہے کہ آج کل مولانا صاحب عاملوں کا بہت زور ہے
آپ کی عادت ہے کہ آپ ہر چیز کی وجہ بتاتے ہیں، برائے کرم اس کی بھی وجہ بتائیے۔ وجہ بنیادی یہ ہے کہ یہ اماموں کی جو تنخواہ کم رکھی گئی ہے نا، اس کم رکھنے کی وجہ سے ہر امام عامل بن گیا۔ کیا کرے گا بھائی؟ آپ تنخواہ بڑھا ہی نہیں رہے، تو بیچارہ پیٹ تو پالنا ہے سب کو نا، وہ اپنا پیٹ پال رہا ہے، وہ عامل بن گیا۔ تو بنیادی وجہ عوام ہے۔ عوام اگر اس کی تنخواہ بڑھا دے تو وہ چھوڑ دے۔ عرب دنیا میں اماموں کی تنخواہ انجینئر کے برابر ہوتی ہے۔ جو عرب امام ہوتے ہیں ان کا ایک گریڈ دے دیا انہوں نے۔ تو جو انجینئر صاحب کی تنخواہ ہوگی وہی کس کی تنخواہ ہوگی؟ امام صاحب کی۔ وہاں کوئی عامل نہیں رہتا۔ کیوں؟ چاچا بڑا نہ بھیا، اور سب سے بڑا روپیہ والی بات ہے۔ تو جب تک آدمی کا پیٹ نہیں بھرے گا تب تک کوئی چیز نہیں حل ہوگی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی نہیں بولتا امی کہاں ہیں، پوچھتا نہیں۔ ابا کہاں ہیں، نہیں پوچھتا ہے۔ پوچھتا ہے میرا کھانا کدھر ہے۔ روتا کس لیے؟ وہ بھوکا رہتا ہے۔ تو پیدا ہوتے ہی ہر آدمی کھانا تلاش کرتا ہے۔ تو کھانا آپ نے کیا کر دیا؟ کم کر دیا، تو اس نے کھانے کا جگاڑ کر لیا۔ اب جیسے کوئی میکینک ہوتا ہے تو وہ اپنی لائن میں چیٹنگ کرتا ہے۔ تو یہ مولانا صاحب تھے، اب یہ جا کر کے میکینک والی لائن میں تو چیٹنگ انہوں نے اپنی لائن میں کھول دیا اور صحیح کیا۔ جن لوگوں نے ستایا ان کو نا، انہی سے پیسہ وصول کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ تو انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ لیکن مولانا صاحب آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ کبھی کبھی سنت کو چھوڑ دینا چاہیے، جبکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مضبوطی سے پکڑے رہو۔ نہیں سمجھے بات؟ حدیث میں کیا ہے کہ تمسکتم بہما، تم اس کو مضبوطی سے تھامو۔ ہمارے یہاں فتویٰ یہ ہے، ہم نے مثال کیا دیا تھا، جیسے جمعہ کے دن سنت طریقہ ہے نماز پڑھانے کا، لیکن ہر جمعہ وہی سورت پڑھنا ایسا نہیں کریں۔ ایک آدھ جمعہ کیا کر دیں، گیپ کر دیں، تاکہ سامنے والے کو یہ نہیں محسوس ہونے لگے کہ یہ چیز فرض ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا۔ تو جو حضرت نے بات کیا، انہوں نے جو پوچھا مسئلہ، تو اس کے کئی جواب دے رہا ہوں، 2-3 جواب دے رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ایک حدیث ملنے سے اصول نہیں بنتا ہے۔ اصول بننے کے لیے بہت سی حدیثوں کو کیا کرنا پڑتا ہے، اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، پھر سنت میں 2 طریقے کی سنت ہوتی ہے، سنت موقدہ بھی ہوتی ہے، سنت غیر موقدہ بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت سے کام کیے اور کبھی کیا کیا، اس کو چھوڑ بھی دیا۔ تو سنت کو چھوڑنا بھی سنت ہے، سنت کو چھوڑنا بھی سنت ہے۔ یہ ایک دوسرا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کبھی موقع رہا تو اس پر بات کریں گے۔ بہت سی سنتیں متروکہ ہیں۔ متروکہ کا مطلب ہوا ہے کہ پرماننٹ چھوڑ دی گئی ہیں۔ وہ سنتیں بھی چھوڑی جاتی ہیں، بلکہ چھوڑ دی گئی آلریڈی۔ اس میں کئی سنتیں ایسی ہیں۔ ایک اور بات کہہ رہا ہوں، بہت سی سنتیں ایسی ہیں، بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جن پر معمول رسول نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام تو کیا ہے لیکن اس پر زندگی میں کیا کیا، عمل نہیں کیا ہے۔ تو وہ حدیث تو ہے لیکن اس پر معمول نہیں ہے، ایسی سنتیں بھی، ایسا حدیثیں بھی چھوڑی جاتی ہیں۔ تو بہت سی وجہ ہوتی ہے سنت چھوڑنے کی، لیکن جو بات یہاں کہی گئی ہے، سنت چھوڑنے کا نظریہ قطعی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ بات سمجھے؟ ہاں، جب ایسے محفلیں ہوتی تو نیند بہت آتی ہے نا۔ ابھی ویسے 12 بجے تک جگیں گے، لیکن یہاں پہ بیٹھ جائیں گے، وجہ معلوم کیا ہے؟ کیا وجہ؟ ایسی محفلوں میں فرشتے زیادہ آتے ہیں، اور جب فرشتے آتے ہیں تو نیند آتی ہے۔ قرآن سے دلیل دے رہا ہوں۔ جنگ بدر میں اللہ نے فرشتے نازل کر دیے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ جب فرشتے نازل ہوئے تو قرآن کی آیت ہے، قرآن میں یہ ذکر ہے کہ مجاہدین کو نیند آ گئی،
مجاہدین کو جنگ کے میدان میں نیند آنا چھوٹی موٹی تو بات نہیں ہے نا, فرشتوں کا اثر ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہونا کر کو سو کہ فرشتے زیادہ آ گئے ہیں. اسی لیے جمعہ میں بھی بعض لوگ دیکھیں آپ, جمعہ میں بھی زیادہ لوگ سوتے نا, وہاں بھی فرشتوں کا غلبہ ہے. لیکن ارادہ نہیں کرنا چاہیے کہ فرشتے آ گئے ہیں چلو اچھا اب جم کے سویا جائے, یہ نہیں ہونا چاہیے. پوچھا گیا ہے کہ ہمارا گھر مسجد سے متصل ہے, عورتیں جمعہ یا تراویح امام کی اقتداء میں کرتی ہیں, تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اگر مسجد کے درمیان میں اور گھر کے درمیان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, جیسے بڑا راستہ نہیں ہے, ندی نہیں ہے, نالا نہیں ہے, تو پھر ایسی شکل میں اگر اقتداء کی جا رہی ہے تو کی جا سکتی ہے. پوچھا گیا سرما لگانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سرما لگانے کا سنت طریقہ شمائل ترمذی میں ذکر ہے کہ ہر آنکھ میں 3 سلائی سرما لگایا جائے. یاد رکھیں کہ 3 سلائی سرما, بائیں آنکھ میں 2 سلائی سرما, اسی طرح لگائیں کہ پہلے دائیں میں 2 سلائی سرما لگائیں, پھر بائیں میں, اور پھر ایک ایک کر کے لگائیں. بہرحال یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کا الٹا کر دیا تو سرما نہیں لگے گا, سرما تو لگ جائے گا. لیکن اگر سنت سمجھ کر لگائیں گے تو سرمے کا جو فائدہ وہ اپنی جگہ ہوگا اور سنت کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. محض مطلقاً بھی کوئی آدمی سرما سنت سمجھ کے لگائے گا اس کو بھی ثواب ملے گا. پوچھا گیا شادی ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں لیکن تعلقات اچھے نہیں ہیں, تو کیا وہ اگر دوسرا نکاح کر لے تو قانونی طور پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ کچھ بھی تعلقات اچھے نہیں تو بھی دوسری کر سکتا تھا. قانونی لحاظ سے مرد کو مسلمانوں میں دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے, تو اس میں قانونی کوئی بھی ایسی پیچیدگی نہیں ہے. پوچھا گیا جنات انسانوں کو چھیڑتے ہیں, ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تمہارے یہاں بچے مدرسے میں ہیں, ایک بچہ جالی توڑ دیتا ہے, جالی لگی توڑ دیا, آپ بتائیے کہ کیوں کیا اس نے؟ اس کو کوئی فائدہ ملا؟ یہ مزاجن شیطان ہے. کیا ہے؟ 2 طریقے کے شیطان ہوتے ہیں. ایک شیطان تو اوریجنل شیطان ہے, شیطان کوئی مخلوق نہیں ہے, شیطان تو شرارت کے معنی میں ہے, اصل جن ہے. جن میں بھی 2 طریقے کے لوگ ہیں, ایک شریف جن ہے اور ایک بدماشی کرتے ہیں. جو بدماشی کرتے ہیں ان کو شیطان کہہ دیا جاتا ہے. انسانوں میں بھی 2 طریقے کے لوگ ہیں, ایک شریف لوگ ہیں, ایک بدماشی کرنے والے ہیں. بدماشی کرنے والے کو کہہ دیا جاتا ہے یہ بہت بڑا شیطان ہے تو جس طریقے سے اس بچے نے شرارت کیا اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, ایسے وہ بھی اب وہ ہے چونکہ ذرا زیادہ طاقتور ہیں. آپ دیکھیں بات بچے چلتے رہیں گے, ایسے ٹپ سے مار دیں گے, کرتے نا. اب وہ شیطان جب مارتا نا وہ تو تگڑا لگ جاتا ہے. شرارت وہ بھی کر رہا ہے ویسے جیسے تم کر رہے ہو, ایسے وہ کرتا ہے. وہ ذرا سے آپ تو ہلکا مارے نا, وہ بھی ہلکا ہی مارتا ہے, لیکن وہ لگتا ہے اتنا تگڑا ہے. بھئی جن کی طاقت آپ کو معلوم ہے کہ پورا جو ہے وہ تختہ اٹھا لائے, تو وہ دھیرے سے بھی ٹیپ مارا تو تم الٹ گئے. تو اس لیے وہ شرارت ان کا مطلب ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اپنا شرارت کرتے رہتے ہیں. پوچھا گیا کیا انسان اور جنات فرشتوں سے افضل ہیں؟ انسان سب سے افضل ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. امام وقی امام شافعی کے استاد ہیں. کہ میں پڑھتا تھا تو اس وقت ایک بہت بڑے عالم نے یہ بات بتائی تھی, تحقیق تو میری نہیں ہے لیکن وہ عالم بہت بڑے تھے, امید ہے کہ بات صحیح ہوگی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے اور امام وقی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے. تو ایک صاحب نے قسم کھایا کہ اگر میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوئی تو اس کو طلاق ہے. اب وہ اتفاق سے ایسی نکلی کہ توا بھی شرما جائے. اب وہ کیا کہتے ہیں لے کر آئے مسئلہ, تو امام وقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا طلاق ہو گئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کہوں. کہا بولو. تو اس وقت کے استاد ایسے نہیں ہوتے تھے کہ شاگرد بول دے تو ارے تم نے میری بے عزتی کرا دی. انہوں نے بہت سراہا, بولو بیٹا کیا بات ہے. استاد ایسے ہی ہونا چاہیے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم,
کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر پیدا کیا. اس میں انسان اگر بدصورت بھی ہے تو بھی چاند سے خوبصورت ہے. تو اس بنیاد پر انسان جو ہے وہ ہر لحاظ سے کیا ہے, ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے. پوچھا گیا موبائل میں قرآن کریم پڑھنے کے لیے کیا وضو شرط ہے جیسے مصحف قرآن کے لیے شرط ہے؟ اس میں فتویٰ یہ دیا گیا ہے کہ اگر موبائل پہ پڑھا جا رہا ہے اور اسکرین چھوئی نہیں جا رہی ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے تو پھر بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں, اور اگر اسکرین کو ہاتھ رکھ کر کے پڑھ رہے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ وضو کر کے پڑھا جائے. واللہ اعلم. ایک صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اگر کسی کے گھر میں سانپ نکلتا ہے تو وہ والسماء والطارق سورت کو پڑھے اور مٹی کے ڈھیلے پر 3 مرتبہ پڑھ کر کے 3 ڈھیلے پہ دم کر لے, آخری آیت نہ پڑھے. تو اگر وہ جہاں پہ سانپ نکلتا ہے اگر ڈال دے گا اس مٹی کو تو انشاءاللہ سانپ نہیں نکلے گا. تو انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں لوگوں کے تجربے ہیں, آپ کو بھی تجربہ کرنا کر لیجیے. کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جو قرآن حدیث کے خلاف ہے, لہذا ہو سکتا ہے کہ ان کا تجربہ اچھا ہو اور جو کرنے میں نقصان کیا ہے, کر لیجئے, کیا جا سکتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا دونوں طرف سلام پھیرنا اور کہنا واجب ہے؟ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ایک ہی طرف سلام پھیرا جاتا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ احناف کے نزدیک ایک طرف سلام پھیرنا واجب ہے, اور جب سلام پھیرنے سے مراد کیا ہے, السلام علیکم کہنا ہے, ایک مرتبہ کہنا واجب ہے, دوسری مرتبہ جو ہے وہ سنت ہے. اگر کسی آدمی نے پہلا والا ہی نہیں کیا تو واجب چھوٹ گیا. اور یہ جس ملک کا بات کر رہے ہیں یہ عمان میں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پھیرتے ہیں دونوں طرف, کہتے ہیں ایک مرتبہ, تو یہ وہاں کا ذکر ہے. بہرحال ایک طرف کہنا واجب ہے. پوچھا گیا ہے کہ حدیث کے بارے میں تحقیق طلب ہے کہ دنیا جیفتن و طالبها کلبن, کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتا ہے. یہ حدیث کیسی ہے؟ گڑی ہوئی حدیث ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر جے پور سے کسی بہن نے پوچھا ہے, وہ لمبی چوڑی بات کیا انہوں نے, تو پوچھا ہے کہ میں نے نیت کیا تھا کہ میری پراپرٹی اگر بک گئی تو میں اس کی پوری رقم مدرسے میں لگا دوں گی. اب میری نیت یہ ہو گئی ہے کہ 60% مدرسے میں لگاؤں گی اور 40% میں اپنی ذات کے لیے, تو میرا ایسا کرنا کیسا؟ ایک دم غلط ہے. آپ نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے, آپ کو چاہیے کہ اپنی پوری پراپرٹی آپ مدرسے میں لگائیں. پوچھا گیا ہے کہ ایک آدمی کی تنخواہ 60,000 ہے اور اس کی 2 بیویاں ہیں, دونوں بیوی کو 25,000 ہزار روپے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے دونوں کو 25,000 ہزار دے دیا اور تم دونوں اپنا گھر چلاؤ. تو کیا اس طریقے سے تقسیم میری صحیح ہے یا نہیں؟ جبکہ ایک بیوی کو 1 بچہ ہے, دوسری بیوی کو 4 بچہ ہے. ایک دم غلط تقسیم ہے. بچہ آپ کا ہے, آپ 25,000 ہزار دونوں کو دے دیے, ٹھیک ہے. اب ایک بچے کا خرچہ آپ دیجئے الگ سے, مثال کے طور پر 5,000 روپے, 4 بچے ادھر ہیں, اس کو دیجئے 20,000 روپے, تو اس کا ہو جائے گا 25 اور 20 45,000, اور اس کا ہو جائے گا 25 اور 5 30. تب جا کر کے انصاف ہوگا. یہ جو آپ نے سمجھا ہم نے 25 ان کو پکڑا دیا 25 ان کو پکڑا دیا, بیویوں میں برابر ہو گیا. بیویوں میں برابر ہوا, بچے تو آپ کے ہیں نا, بچے تو بیوی کے نہیں ہوتے ہیں, نام تو تمہارا لیا جاتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر پتھروں سے عذاب کا ذکر ہے وہاں پر ایک لفظ عموماً استعمال کیا گیا ہے کہ سجیل کا لفظ, ترمیہم بحجارۃ من سجیل. تو یہ بار بار سجیل کا لفظ کیوں رکھا گیا ہے؟ وجہ تو تلاش کیا, ویسے ملا نہیں. ہماری جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ جو پتھر کے ذریعے عذاب دیا گیا, چاہے وہ ابابیل کے ذریعے عذاب آیا, وہی پتھر کام کے تھے جس پتھر پر اللہ نے وہ طاقت رکھی تھی. سجیل کے معنی ہوتا ہے رجسٹرڈ پتھر, مسجل کہتے ہیں عربی زبان میں, جو آپ رجسٹری کرتے ہیں پوسٹ آفس میں نا, اس کو بھی مسجل کہتے ہیں. تو وہی پتھر میں دم نہیں تھا, اس پتھر میں دم تھا جو اللہ کی جانب سے متعین تھے, اسی پتھر سے عذاب دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب پتھروں میں دم نہیں تھا, اس پتھر میں دم تھا جو اللہ کی جانب سے تھا. پچھلی مرتبہ ایک بات آئی تھی کہ بغیر وضو کے قرآن نہیں چھونا چاہیے, ایسی کوئی حدیث ہے کہ نہیں؟
تو یہ ایک ابن ابی شیبہ میں ایک صحابی کا عمل ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کرنا چاہیے. تو اس بنیاد پر ویسے چاروں امام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بغیر وضو کے قرآن نہیں چھونا چاہیے. واللہ اعلم بالصواب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.